अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मेरा फेवरेट टॉपिक है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी इस चीज़ को सीखें और अपनी ज़िंदगी को एक नए नज़रिए से, एक नए तरीके से सोचना शुरू करें। ठीक है, तो चलें बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। आप एक इंसान को अल्लाह ताला ने आज़ाद पैदा किया है और हमारे अंदर, जानवरों के अंदर, बाकी तमाम मखलूक़ात के अंदर फ़र्क क्या है कि हम सोच सकते हैं। हमारे पास माइंड है तो हम अपने माइंड को इस्तेमाल करके अपनी एक राय कायम कर सकते हैं, अपनी अलग सोच रख सकते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि हमारे माशरे में, ख़ास तौर पर हमारी सोसाइटी में, अगर आप किसी से मुख्तलिफ राय रखेंगे तो आपको गलत समझा जाएगा। आप अगर अपने पेरेंट्स को कह देंगे कि ये बात ऐसी नहीं है, ऐसी है, तो वो कहेंगे तू कौन होता है मुझे बताने वाला, मैं तुम्हारा वालिद हूँ, मेरे पास ज़्यादा इल्म है, तुम्हारे पास नहीं है। तो लिहाजा जो चीज़ मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है, जो तुम कह रहे हो वो बिल्कुल गलत है। वो चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं होती कि दूसरा ओपिनियन हमारी ज़िंदगी में कोई काबिल कबूल है ही नहीं। ठीक है, इसी तरह आप दोस्तों को देख लें। हमारे दोस्त चाहते हैं कि आप हमारी तरह बने, जो राय हमारी है, जो चीज़ें हम करते हैं आप भी वही करो। अगर आप अपने दोस्तों को मुख्तलिफ पॉइंट बताने लग जाएं, जो चीज़ें उन्हें पसंद नहीं है, तो वो कहेंगे नहीं आप पागल हो गए हो आपके साथ हो क्या गया। मतलब मेरे कहने का ये मकसद है कि एक अपोजिट थिंकिंग, मुख्तलिफ राय हम बर्दाश्त नहीं करते। हमारी गवर्नमेंट को देख लें, एक सियासतदान दूसरे की बात बर्दाश्त नहीं करता। वो कहते हैं मैं ठीक हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है। दूसरे कैसे कोई बात ठीक कह सकते हैं? वो जैसी भी बात हो, सिर्फ मैं ठीक हूँ। और ऐसे ही भेड़ चाल चली हुई है, एक नैरेटिव बना दिए जाते हैं, उसके पीछे हमें लगा दिया जाता है कि ऐसा कर लो, सबको सब। अब देख लें इर्द गिर्द अपने, देख लें सारे जॉब होगी तो ज़िंदगी बन जाएगी, ये वो। इसी तरह बहुत सारे एक नैरेटिव हैं कि एक ही चीज़ के पीछे सबको लगा देते हैं, क्योंकि हमारी अपनी मेंटल इतनी वो नहीं है कि हम अपनी राय कायम करें, अपना सोचें। अल्लाह ताला ने तो हमें आज़ाद पैदा किया ना, तो हम अपनी राय देने की बजाय हम दूसरों की राय पर क्यों अमल करते हैं? हम अपनी ज़िंदगी की चाबी दूसरों को दे देते हैं कि आप जैसे फैसले करोगे, हमारी लाइफ आपके ज़िम्मे है, तो हम भी आपके फैसलों के पाबंद हैं। तो ये चीज़ें ना, आपको एक इंसान को, एक आज़ाद इंसान को चाहिए कि अपने फैसले, ख़ास तौर पर एक ब्लाइंड, एक अपने अंदर जो मास्क लगा हुआ है, जो चश्मा लगा हुआ है आपकी आंखों के सामने, उससे हमें उतारना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि एक अथॉरिटी वाला बंदा जिसने CSS कर रखा हो, ठीक है, जो डॉक्टर हो, जो कुछ भी हो, वो जो बात कह रहा होगा वो सही होगी। हमें ब्लाइंडली किसी पर यकीन नहीं करना चाहिए। जब हम ब्लाइंडली किसी पर यकीन कर लेते हैं तो उस वक्त तो हमें नजर आ रहा होता है हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहे हैं, जबकि लॉन्ग टर्म उसी फैसले से हमें नुकसान होते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी मुख्तलिफ है, दूसरों की मुख्तलिफ है, और वो लोग क्या बता रहे होते हैं, अपनी एक मुख्तसर या जो उनका लिमिटेड नॉलेज होता है उसकी बुनियाद पर वो अपनी राय कायम कर रहे होते हैं, जबकि हम कहते हैं कि ठीक है, आप जो कह रहे हो वो ठीक है। तो आप देख लें कि यूरोप को देख लें, हमारी कौम को देख लें, आप हमारे जो पूरी जो ये एक खित्ता है उस सब को देख लें, वो क्या है कि वो एक भीड़ चाल में लगे हुए हैं, दूसरों को अपना वो बनाया हुआ है, लीडर बनाया हुआ है, अपनी कोई पहचान नहीं है। कभी किसी को हीरो बना देते हैं, कभी किसको हीरो बना देते हैं, कभी क्या। जबकि यूरोप, उनमें क्रिटिकल थिंकिंग है, वो सोचते हैं, अगर कोई मसला है तो वो उस पर सोचते हैं, वो अपनी राय कायम करते हैं। तो आप पॉइंट की तरफ आते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है क्रिटिकल थिंकिंग। हमें क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी होगी अपने अंदर। अल्लाह ताला ने हमें एक आज़ाद इंसान पैदा किया, हमें माइंड दिया है, तो हम उस माइंड को इस्तेमाल क्यों ना करें? ठीक है, हम बगैर इसके कि जो कोई दूसरा कह रहा है उस पर यकीन कर लें, अपनी राय कायम करें। ठीक है, तो इस तरफ आते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग होती क्या है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये है कि आप ऐसी सोच रखें जो क्लियर हो, ठीक है, क्लियर हो, जिसमें कोई अभाव ना हो, ओपन माइंडेड हो, आप उसको अपनी सोच को चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, आप मुख्तलिफ ओपन तरीके से आप ओपन हो के बायस न होना, कोई एक राय नहीं, एक बंदा ऐसे कह रहे हो तो उसकी तरफ नहीं जाना, आप ओपन हो के आपने सोचना है कि इसका
چیز یہ بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، سچویشن کو اینالائز کرنا ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ نے جو اپنی آخر رائے قائم کرنی ہے تو وہ کس کے بیس ہوگی، لاجک اور ایویڈنس کے. ایک کریٹیکل تھنکنگ اگر اپنی بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کیا چیز وہ لے کے کھڑا ہوتا ہے، وہ ہوتی ہے لاجک اور ایویڈنس، ٹھیک ہے. ایویڈنس کے بغیر وہ بات نہیں کرتا. آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بہت سارے لوگ باتیں میں ایسی من گھڑت کہہ کے چلے جاتے ہیں، جبکہ ہم چپ کر کے، ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے غلط ہیں، لیکن پھر بھی ہم بیٹھے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے تو ٹھیک ہوگا، وہ ایسے کہہ رہے ہیں تو ٹھیک کہہ رہے ہوں گے. بٹ نہیں، آپ نے کیا کرنی ہے، آپ نے اپنی لاجک سے، اپنے پاس جو آپ کے پاس ایویڈنس ہے، اگلے کو بتانا ہے کہ آپ یہ جو بات کر رہے ہو یہ ایسے نہیں ہے، ایسے ہے. آپ نے اپنی رائے قائم کرنی ہے، بلائنڈلی کسی پہ یقین نہیں کرنا. تو ایک کریٹیکل تھنکر کو کیا ہونا چاہیے، کیوریس، جو ہر وقت چیزوں کو ڈیپ ڈاؤن جا کے دیکھے کہ یہ چیز ایسے ہو رہی ہو تو کیوں ہو رہی ہے. ہر وقت بے چین رہے کہ یہ چیز کیسے ہو سکتی ہے، یہ کیسے ہوگی. تو میرے خیال میں کریٹیکل تھنکنگ کی سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ سوال کریں. ہم چھوٹے ہوتے ہیں، چھوٹے سے بڑے ہوتے جاتے ہیں، تو اسکول میں، گھر میں، کالج میں، یونیورسٹیز میں ہمیں منع کیا جاتا ہے کہ آپ سوال نہیں پوچھو گے. ہمیں سوال پوچھنے سے منع کیا جاتا ہے. ہماری سوسائٹی میں خاص طور پر آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ سوال پوچھیں گے تو آپ بد اخلاق ہوں گے، آپ کسی کے اگینسٹ جائیں گے تو آپ کو اخلاق خراب ہے، آپ کی یہ خراب ہے، آپ کا وہ خراب ہے، آپ کے ایتھکس نہیں ہے آپ کے پاس. لیکن کیوں، ہم کیوں نہیں سوال پوچھ سکتے؟ اگر ہم لاجک اور فیکٹس اور ایویڈنس سے سوال پوچھیں گے تو اگلے بندے کا حق ہے کہ آپ ہمیں جواب دو. آپ جو بات کر رہے ہو اس کا پروف دو. آپ ایسے نہیں اپنی بات سے دوسروں کو بہکا سکتے، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا ایک حق ہے، ہمارے پاس ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک حق دیا کہ ہم سوال پوچھ سکیں، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے ہمارے پیرنٹس ہو، چاہے ہمارے ٹیچر ہو، کوئی بھی ہو، چاہے پولیٹیشین ہو. ایک کریٹیکل تھنکر کو ڈرنا نہیں چاہیے. ہم سوال کیوں نہیں پوچھتے؟ کیونکہ ہم ڈرتے ہیں. ہم ڈرتے ہیں اور ہم سوال نہیں پوچھتے. تو جو لوگ ڈرتے ہیں تو وہ ایسے غلامی کی زندگی گزارتے ہیں. تو زندگی ایک بار ملی ہے، اس زندگی میں آپ نے ریگریٹس نہیں لینے. جو چیز آپ کے مائنڈ میں ہے، جو چیز آپ کو پریشان کر رہی ہے، اسے حل کریں، سوال پوچھیں. جس کے پاس نالج ہے اس سے نالج گین کریں، ٹھیک ہے. تو جب آپ سوال پوچھنے لگ جاؤ گے، آپ ایک تو یہ پہلو ہوگا کہ کریٹیکل تھنکنگ آپ کو دوسروں سے مطلب ایک اچھے طریقے سے آپ جواب لے سکتے ہیں. جبکہ اس کا دوسرا یہ ہے کہ آپ زندگی میں مختلف فیصلے لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ نے فیصلوں کے لیے بھی آپ نے دوسروں پر ڈیپینڈ نہیں ہونا، آپ نے اپنے فیصلے خود لینے ہیں. تو جب آپ اپنے فیصلے خود لوگے تو آپ کے پاس کریٹیکل تھنکنگ ہونی چاہیے. آپ کوئی بھی کام کر رہے ہو اس پہ آپ خود سے سوال پوچھیں، کیا میں یہ جو فیصلہ لے رہا ہوں اس کے فیوچر میں کیا امپیکٹ ہو سکتے ہیں، یہ فیصلہ مجھے فیوچر میں کس طرح اثر کر سکتا ہے، کیا یہ میں فیصلہ صحیح لے رہا ہوں، غلط لے رہا ہوں. سوچیں اس کے اوپر، سوال کریں، برین اسٹارمنگ کریں، ٹھیک ہے. جب آپ سوچیں گے، مختلف پہلوؤں سے دیکھیں گے اور ڈیپ ڈاؤن جا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے، بعض اوقات آپ کو پتہ چلے گا کہ جو میں فیصلہ لے رہا تھا وہ غلط تھا. جبکہ بعض اوقات پتہ چلے گا ہاں اب میرا دل یا میرا مائنڈ مطمئن ہے اس بات پہ، تو اب مجھے آگے جانا چاہیے. مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے اپنے فیصلے کے لیے. میں خود اپنے جو میری رائے ہے اس کو کریٹیکلی سوچ کے اس کے اوپر مختلف پہلوؤں سے نظر دوڑا کے میں اپنی فیصلہ لے سکتا ہوں، ٹھیک ہے. کریٹیکل تھنکنگ اس طرح آپ ڈیویلپ کر سکتے ہیں. آپ نہ صرف دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کر سکتے ہیں بلکہ آپ اپنی زندگی کے اچھے فیصلے لے سکتے ہیں، آپ اپنی رائے قائم کر سکتے ہیں. تو ایسے نہ سوچیں کہ آپ اگر کریٹیکل تھنکنگ کریں گے، آپ دوسروں کو بات کہہ دیں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے. آپ زندگی میں ہر کسی کو خوش تھوڑی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کسی کو خوش نہیں کر سکتے، کوئی بھی خوش نہیں ہوتا. تو آپ آزادانہ جیئیں، جو چیز آپ کے من میں آتی ہے کریں، جو چیز آپ کو صحیح لگتی ہے اس کے لاجک کے ساتھ، اس کو ایویڈنس کے ساتھ پروو کریں، نو میٹر وٹ، ٹھیک ہے. آپ کی ایک اچھائی سے ایک کا تو دل دکھے گا، ٹھیک ہے، دوسرے کئی لوگوں کی اچھائی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. آپ بہت زیادہ پڑھیں، آپ ایویڈنس اکٹھے کریں. آپ کے پاس انفارمیشن ہے اس کو مختلف پہلوؤں سے اس کو اینالائز کریں کہ اس کی یہ پہلو بھی ہو سکتا ہے، یہ پہلو بھی ہو سکتے ہیں. کس طرح آپ انفارمیشن کو آپ گیدر کریں، اس کو سوچیں، اس پہ اوپر بیٹھ کے. ایک کریٹیکل تھنکر آئیڈیاز جنریٹ کرتا ہے، اس کے اوپر مختلف آئیڈیاز آئیں گے آپ کے مائنڈ میں، اس کے طرح سوچیں، پھر آپ اپنی بات کریں. ایسے نہیں جو کہہ رہے ہیں آپ میں جی کریٹیکل تھنکنگ کر رہا ہوں تو آپ اس کو
اس کی لیگ پولنگ شروع کر دیں. نہیں, آپ کے پاس ایویڈنس ہو تبھی آپ بات کریں. ٹھیک ہے, تو ایٹ دی اینڈ آپ اپنے اندر سے فیئرز نکالیں, کسی بھی قسم کا فیئر ہے نکالیں. آپ کو کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے. آپ اخلاق کے دائرے میں رہ کر, رسپیکٹفل رہ کر آپ اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. یہ کوئی ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ اگلا بندے کو اچھی لگے یا نہ لگے. آپ کی رائے ہے کہ آپ نے جو سچی بات ہے وہ کرنی ہے, نو میٹر وٹ دی کنسیکوینسز آر. اوکے, سو تھینک یو سو مچ فار لسننگ, اور سبسکرائب کرنا چینل نہ بھولیے گا. اگر آپ کے پاس کوئی آئیڈیاز ہیں, کچھ ٹاپک ہیں جو آپ سننا چاہتے ہیں تو وہ بھی مجھے بتا دیجیے گا, تو اس پر بات کریں گے اندھا. ٹھیک ہے, تو آپ اس ٹاپک کے اوپر, یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. ایک دن میں کریٹیکل تھنکنگ نہیں سیکھی جا سکتی, 2 دن میں نہیں سیکھی جا سکتی. آپ نے زندگی بھر اس کو سیکھنا ہے, خود کو گرو کرنا ہے, خود کو آگے لے جانا ہے. تو ایک انسان خود کو تبدیل کرتا رہتا ہے, چینج کرتا رہتا ہے, سیکھتا رہتا ہے, آگے بڑھتا رہتا ہے. رکنا نہیں ہے, آگے بڑھتے رہنے, گیو اپ نہیں کرنا. آپ کی لائف آپ کی ذمہ داری ہے, اپنی لائف کی ذمہ داری لیں اور جیت جائیں. تھینک یو سو مچ.